بسم اللہ الرحمن الرحیم دی ہڈن میننگ آف کریشن۔ لاسٹ کلپ میں ہم نے بیان کیا تھا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ ایک سوئی ہے یا کوئی ایک بہت بڑا جہاز ہے، کوئی بھی چیز آپ لے لیں، ساری چیزیں جو بنائی گئی ہے ان کے اسٹرکچرل فیکٹس بھی ہیں، ان کا اسٹرکچر بھی ہے، ان کا پرپس بھی ہوتا ہے۔ ہر ایک چیز ایک مقصد کے تحت بنائی جاتی ہے۔ اس طرح ہم نے بات کی تھی ہیومن کریشن پہ کہ انسان ایک یونیک کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس کی کریشن کا مقصد ہے، ایک پرپز ہے۔ تو چیزوں کو دیکھنے کے دو اسپیکٹس ہیں، ایک ان کے اسٹرکچرل فیکٹس، ان کی ساخت، ان کے اسٹرکچر کو دیکھنا ہے، ایک ان کے پرپز کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے ایک جہاز کی، ایروپلین کی اگزامپل دی تھی کہ ایک شخص جو ایروپلین دیکھتا ہے فار ایگزامپل لائف میں فرسٹ ٹائم، اور باقی وہ پوری زندگی صرف اس کا اسٹرکچر اس میں غور کرے کہ اس کے یہ پر کیسے بنائے گئے ہوں گے اور اس کی سیٹیں کس طریقے سے بنائی گئی ہوں گی، اور وہ اسی پہ سوچتا رہے اور اسی میں پوری زندگی کھپا دے، اور اس کو وہ اوور لک کریں کہ آخر یہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں جو قرآنی آیات ہم نے لکھی ہے یہاں پہ آج انشاءاللہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، سورہ روم آیت نمبر 8۔ اور کیا انہوں نے اپنے آپ میں غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کو برحق اور مدت مقررہ کے لیے پیدا کیا، اور بہت سارے لوگ اپنے رب سے ملاقات کے انکاری ہیں، یقیناً انکار کرنے والے ہیں۔ قرآن نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور انسان کی تخلیق کے بارے میں کئی مقامات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ اس کے اندر دلائل موجود ہیں اللہ کے وجود کے اور اللہ کی وحدانیت کے۔ اور اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو پیدا کیا بالحق، حق کے ساتھ، حق کے اظہار کے لیے، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور مقررہ مدت کے لیے، یہ ایک مقررہ وقت کے لیے ہے اور ان چیزوں نے ایک ٹائم پہ جا کے ختم ہو جانا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اپنے رب سے ملاقات کے یقیناً انکار کرنے والے ہیں۔ جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے اور جن لوگوں کی اس طرف توجہ نہیں جاتی، تو یقیناً وہ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں۔ سورہ مومنون میں اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورہ مومنون آیت نمبر 115۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول میں پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف واپس نہیں پلٹنا، ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اور اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ یعنی آسمانوں میں اور زمین میں اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو ان کا یہ نظام، یہ آسمان اور زمین، ان میں ڈس آرڈر ہوتا، یہ درہم برہم ہو جاتے، ان میں یہ ڈسپلن نہ ہوتا، ان میں یہ نظم و ضبط نہ ہوتا اگر اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہوتے۔ یہ قرآنی آیات ہیں جو اس طرف توجہ دلاتی ہیں کہ آسمانوں میں اور زمین میں غور و فکر کرنے سے اور انسان کی تخلیق میں اور ارد گرد کی ان چیزوں میں، اللہ کی ان مخلوقات میں غور و فکر کرنے سے اللہ کے وجود کی نشانیاں آپ کو نظر آئیں گی، اس کی وحدانیت کی نشانیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ
کھیل کے طور پہ نہیں بنا دی ہیں۔ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے تو حق کے ساتھ، حق کے اظہار کے لیے، ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ مزید ارشاد باری تعالی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں یقیناً عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں بھی غور و فکر کرنے کی دعوت ہے۔ یہ سیلیسٹیل باڈیز، آسمان اور زمین اور یہ دن رات کا یہ سسٹم، ان چیزوں میں غور و فکر کرنا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یاد رکھتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ آیات، ان کا مفہوم قدر تفصیل سے ہم نے لاجیکیلٹی جو پارٹ 1 ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی تھی، اس میں قدر تفصیل سے اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی۔ جو لوگ عقل والے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، وہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور اللہ کی تخلیق میں، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اور انسان جو اللہ تعالیٰ کی ایک یونیک کریشن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ممتاز رکھا ہے، یعنی اس کے سٹرکچر میں، اس کے پوسچر میں، اور سمجھ بوجھ کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی انسان کو، اور بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر کیا۔ یعنی دنیا کے اندر کتنے جانور ہیں اور کتنی مخلوقات ہیں، لیکن ان کے لیے دوسری چیزیں مسخر نہیں ہیں۔ اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے کی تمیز اور اپنے آپ پر تنقید کرنے کی تمیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ یعنی انسان جب برائی کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے برا کیا، یہ غلط کیا، تو تخلیق میں غور و فکر کرنے والے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اور پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اس کے بعد جو ٹاپک ہے وہ ہے there is a need of correction of view about the scientific theories، کہ جو سائنٹیفک تھیوریز ہیں ان کے بارے میں ویو کی کریکشن، تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔